نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے چپکے بات کرتا ہے۔ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو قرآن کریم نے 800 مرتبہ نماز کے مقام کو بیان کیا۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد للہ رب العالمین. مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ محترم حضرات، اس وقت ہمارے اندر معاشرے میں اتنی برائیاں پھیل چکی ہیں کہ اگر ایک برائی پر بھی گفتگو کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال بھی گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن ہماری خامیاں مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ گزشتہ کئی جمعوں سے معاشرے کی کچھ باتوں پر گفتگو کی گئی، لیکن جو اصل معاشرے کی ذمہ داری ہے، جس کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ ہم بھول گئے ہیں۔ اللہ نے حضرت انسان کو اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کو قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارے اندر اتنی برائیاں پیدا ہو گئی کہ ہم ان کو سوچنے میں اور ان کے دھیان میں لگ کر ایسے ملوث ہوئے کہ ہم عبادت کو بھول گئے۔ اسی کو میں نے اب اس شعر میں آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پہلے چیز ہے، پہلے نمبر پر آتی ہے تو وہ عبادت ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر فرض ہونے والی چیز ہے، اس کو کرنی ضروری ہے، وہ ہے نماز۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد اگر سب سے پہلے کوئی چیز ہے جس کو ہمیں ادا کرنا ہے تو اللہ نے جو فرض قرار دیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز جو ہے اسلام کے 5 رکن ہیں، ارکان ہیں۔ پہلے نمبر پر توحید ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول یہ دل سے اقرار کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور جب اس چیز پر عمل کی توفیق مل جاتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ نماز ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایمان لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر آپ نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ مجھے حکم فرمائیں میں کیا کام کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کام میں کروں وہی کام تم کرو۔ اب کیا کام کریں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے فرمانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا اور نماز ادا کی، اور کہا کہ اے اللہ، مجھ جیسے بندے کو
آپ نے اپنے رسول کا رفیق بنایا اور اسلام کی دولت سے آپ نے نوازا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ معلوم ہوا کلمہ توحید کے بعد اگر سب سے ضروری عمل کوئی دنیا کے اندر ہے تو وہ نماز ہے، اور نماز کے علاوہ دوسرا نہیں۔ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے، پوری زندگی کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ اس کو واٹس ایپ پر اور فون پر جو ہے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے احباب، میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، بہت سارے احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دل سے نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ارے بھائی، دل کی اور گردے کی اور کلیجے کی نماز ہوتی ہے، اللہ کے رسول کیوں پڑھو؟ وہ تو پاک تھے، وہ تو بالکل پاک تھے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی، لیکن آپ نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اور نماز، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہفتے میں 1 دن پڑھتے ہیں، جی بہت ساری مثالیں ہیں، کوئی سال میں پڑھتا ہے، کوئی 5 سال میں پڑھتا ہے، کوئی 6 مہینے میں پڑھتا ہے، کوئی سال میں 2 پڑھتا ہے، عید کی اور بقرعید کی۔ اور جو سال میں 2 پڑھتا ہے وہ بازو ادھر بھی دیکھے گا ادھر بھی دیکھے گا کہ پتہ نہیں کب رکعت آگے ہو جائے، اور پھر بھی اس کی رکعت، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، ہم صرف سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے ہم عاشق ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی کے عاشق ہیں تو اللہ کے نبی ہمیں جنت میں لے جائیں گے، بخشش ہو جائے گی۔ سوچنا تو اچھا ہے، سوچنا بھی چاہیے، لیکن انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ نماز میں ہر 2 رکعت کے بعد سلام پڑھا جاتا ہے۔ آدمی یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ سلام ہونا چاہیے، اسلام نے تو بتایا کہ ادب کے ساتھ سلام ہونا چاہیے۔ کیا سلام ہے؟ ہم بار بار پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی پر سلام پڑھتے ہیں۔ تشہد پڑھتے نہیں پڑھتے ہر 2 رکعت کے بعد؟ تشہد میں کیا آتا ہے؟ التحیات للہ، میری تمام قولی اور بدنی ساری یعنی جسمانی عبادت، والصلوات والطیبات، اور مالی عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں نماز میں دعا ہوتی ہے، السلام علیک ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر 2 رکعت کے بعد سلام ہے۔ پھر کہتے ہیں ایھا النبی کے بعد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور ان کی برکات ہو، یعنی سلام کے ساتھ ساتھ درود بھی ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اللہ اکبر۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اللہ کے نبی پر سلام بھی بھیج رہا ہے، درود بھی بھیج رہا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شہادت بھی دے رہا ہے کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ معبود برحق ہیں اور دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ نماز ہے۔ لیکن کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہو تو پتہ چلے نا ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ جس نے جو کہہ دیا اس کو سن لیا، اور آپ کسی کو نماز کے لیے بلائیں، کسی رشتہ دار کو، کسی پڑوسی کو، تو 2 دن 1 بار سنے گا، 2 بار سنے گا، 3 بار سنے گا، 4تھی بار سے آپ کی مخالفت شروع کر دے گا۔ اگر اس کو توفیق ہو گئی اللہ کی تو سبحان اللہ، ورنہ تو وہ مخالفت شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا کہ جب دیکھو نماز کے لیے بلاتے ہیں، مجھے تو معلوم ہے نا نماز کے بارے میں، آپ کیوں بولتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو بولنے کی؟ یہ آج سے نہیں، یہ زمانہ قدیم سے ہوتا آ رہا ہے، خصوصاً ہمارے یہاں ہندوستان میں۔ عربوں میں تو ایک مزاج ہے، وہ لوگ نماز نہیں چھوڑتے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جہاں بھی ان کو وقت ملا فوراً نماز پڑھے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہم آدمی لوگ ہیں، نماز پڑھنا اتنا مشکل لگتا ہے بہت زیادہ۔ حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ ایک بنگلور کا واقعہ سنایا کرتے تھے، لطیفہ تھا کہ ایک مسجد کے امام صاحب جماعت سے وابستہ تھے، ہر جمعہ نماز کے بارے میں ہی بیان کرتے، ہر جمعہ نماز کے بارے میں۔
اب سارے نمازی جتنے جو جمعہ کے نمازی تھے جو کبھی کبھی آتے تھے، جب بھی آتے نماز کے بارے میں بیان، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور کہتے کہ دیکھو جب دیکھو نماز کے بارے میں بولتے ہیں، کوئی اور بیان ہے ہی نہیں۔ تو امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب آپ کچھ اور بھی بیان کیجئے۔ انہوں نے کہا بھائی جس چیز کی ضرورت ہے میں وہ بیان کرتا ہوں۔ کہا کہ نہیں، آپ حضرت یوسف کا واقعہ سنائیے، آپ جو ہے حضرت نوح کا واقعہ سنائیے اور دوسرے واقعے سنائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نماز کے لیے ضروری ہے، تو اس لیے نماز کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ تو ایک صاحب اس میں بڑے ذلیل تھے اور بڑے چالاک تھے، ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس امام کا میں کام تمام کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، سچا واقعہ ہے۔ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر آپ امام صاحب سے چھٹی دلاتے تو اس سے اچھا کیا معاملہ ہے، ہر وقت نماز کے بارے میں بات۔ تو وہ اس نے امام صاحب سے دوستی کر لی، امام صاحب کے پاس جب بھی وقت ہوتا مسجد میں آتا، بیٹھتا، بات چیت کرتا۔ تو کچھ دنوں کے بعد کہا کہ حضرت معراج کیا ہے، معراج کا واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا معراج کا واقعہ تو مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا زمین سے آسمان پر تشریف لے گئے، اور آسمان پر جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس امت کے لیے نمازیں عطا فرمائی۔ اب حضرت کا تو موضوع تھا نا نماز کا، انہوں نے پھر نماز کے بارے میں بتایا۔ کہا کہ حضرت وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ یہ بتائیے معراج کا مطلب کیا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی معراج کا مطلب سیڑھی ہے، سیڑھی۔ کہا کہ حضرت یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے، سمجھائی ہے، معراج پر آپ بیان کیجئے، یعنی سیڑھی پر آپ بیان کیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بھائی یہ لوگ تو ہمیشہ نماز کے مسئلے کو اٹھانے کی بات منع کرتے تھے، آج یہ کہہ رہے ہیں۔ امام صاحب بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بیان شروع کیا اور کہا کہ دیکھو معراج کا مطلب سیڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ کہا کہ حضرت یہ بتائیے کہ سیڑھی سے تشریف لے گئے؟ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا ہے کہ معراج سیڑھی ہے اور سیڑھی سے تشریف لے گئے۔ ابھی بیان ختم نہیں ہوا، وہی شخص کھڑا ہوا اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ امام صاحب گستاخ رسول ہیں۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے ہم لوگ دنیا میں اگر کوئی بڑا آفیسر ہوتا ہے، کوئی بڑی بلڈنگ ہوتی ہے، تو وہ سیڑھی سے نہیں، وہ لفٹ سے جاتا ہے، اور انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ان کو سیڑھی سے چڑھایا۔ حضور کے کتنے پیرا دکھے ہوں گے، کتنے پاؤں میں درد ہوا ہوگا حضور کے، انہوں نے گستاخی کی ہے، اب امام صاحب کو نہیں رکھنا ہے۔ اتنا جھگڑا ہوا، اتنا جھگڑا ہوا، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا میں آپ جاہلوں سے پناہ مانگتا ہوں اور میں آپ کی مسجد سے جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بھیج دیں اور چلے گئے۔ سچائی یہی ہے کہ اگر جس کو نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور جس کو تکلیف ہوتی ہے میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، وہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، وہ کلمہ پڑھے، وہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھے کہ یہ مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے کس لیے ہو رہی ہے، کیا میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے محبت تھی، سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو جو محبت تھی وہ نماز سے تھی، نماز سے اللہ کے نبی کو محبت تھی۔ اب بتائیے جس نبی کی ہم امت میں ہیں اس کو نماز سے محبت ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ اسی لیے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا گیا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ مومن بندہ جب نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ سے چپ کے بات کرتا ہے، خاموش بات کرتا ہے۔ اور نماز ایسا عمل ہے جب اللہ کے نزدیک جاتا ہے سجدے میں، تو حدیث میں آتا ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک ہوتا ہے اور وہ شہ رگ سے زیادہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ اللہ کے اور انسان کے درمیان 70,000 پردے ہیں، احادیث میں آیا ہے کہ 70,000 پردے ہیں، جس کو آج سائنس بتا رہا ہے کہ دنیا میں اور آسمان کے درمیان ہزاروں پردے ہیں۔ آج سائنس سے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی سچی تھی۔ فرمایا گیا جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ 70,000 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، 70,000 پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ میں اور آپ جب پریشان ہوتے ہیں، جب تکلیف ہوتی ہے، دل میں کسی بات کا کڑ اور درد ہوتا ہے، ایمانداری سے کسی سے مت بتائیے، اپنے دل سے پوچھئے جب ہم سجدے میں جاتے ہیں کتنی راحت ملتی ہے۔ جب سجدے میں جاتے ہیں سب ہم بھول جاتے ہیں۔ بہت سارے احباب
جو مسجد میں کبھی کبھی آتے ہیں وہ اپنے آپ کو غور کریں، مسجد میں بیٹھتے ہی ان کو نیند آنے لگتی ہے۔ نیند کیوں آتی ہے مسجد میں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ان کو اپنے اندر ڈھانپ لیتی ہے۔ بیان سنیں گے نیند آئے گی، جی موبائل دیکھتے ہوئے کسی کو نیند آئی آج تک؟ نیند بھاگ جاتی ہے۔ مسجد میں آتے ہی نیند آنے لگتی ہے، اس کو خراب نہ سمجھے، مسجد کی رحمتیں ہیں، مسجد کی رحمتیں ہمیں ڈھانپ رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طرح سے گھر کی چھت، یہ مسجد کی چھت بغیر ستون کے نہیں ہے، بغیر پلر کے نہیں ہے، اسی طرح انسان کا دین اور ایمان بغیر نماز کے مکمل اور قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر ایمان کو مضبوط بنانا ہے تو نماز کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں ارشاد فرمائی، کہیں 2 جگہ، کسی بات کو 3 جگہ ریپٹ کیا گیا، کسی بات کو 4 جگہ دوبارہ لوٹایا گیا، لیکن نماز ایک ایسا عمل ہے جس کو قرآن کریم نے 800 مرتبہ نماز کے مقام کو بیان کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے 800 مرتبہ جس میں بتایا گیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے، لیکن ہم تو سود میں پھنسے ہوئے ہیں۔ گزشتہ بار میں نے عرض کیا ہم برتھ ڈے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم گھر کے کھانا خرابی میں پھنسے ہوئے ہیں، بیوی کے بچوں کے جھگڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے جھگڑے، دنیا بھر کی بیماریاں، دنیا بھر کی پریشانیاں ہمارے پاس ہیں۔ اگر کچھ چیز نہیں ہے تو وہ صرف وہ ہے جس کو قرآن نے 800 مرتبہ بتایا ہے، 800 مرتبہ بتایا ہے اقیموا الصلاۃ، اور اپنے بندوں کو نماز کی طرف متوجہ کیا ہے۔ کہیں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب رکوع کرنے والے کہاں ملیں گے؟ مسجد میں ملیں گے، مسجد میں آئیں گے تبھی تو رکوع کرنے والے ملیں گے۔ اور پھر فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ سب کہاں ہوگا؟ یہ مسجد میں ہوگا۔ یہ سب کہاں ہوگا؟ یہ اللہ کے گھر میں ہوگا۔ ہم یہ سوچیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا، بالکل نہیں ہوگا گھر میں بیٹھے بیٹھے، یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم مسجد میں آنے والے بنیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز، آج انسان ایک بات کا سب سے بہترین بہانہ بناتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں رزق کی تلاش میں ہوں، میں کمانے کی تلاش میں ہوں۔ ارے بے وقوف، تیرا رزق تو اللہ نے مسجد میں رکھا ہے۔ جب تو نماز پڑھے گا تو رزق خود بخود مل جائے گا، رزق تیرا کھول دیا جائے گا۔ اس سے بڑی اور کیا چیز ہونی چاہیے؟ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، خطبات رحیمی میں حضرت نے لکھا ہے اس کو، کہ بغداد کے بزرگ تھے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد لوگ آئے، تعزیت کری، چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو دیکھا کہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید جوان بیٹے کا انتقال ہوا تھا، بیٹے کے انتقال پر بیٹا یاد آ گیا ہوگا۔ لوگ دیکھتے رہے، چلتے رہے، اب ان کا اور برا حال ہو گیا روتے روتے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ شاید بیٹا یاد آ گیا۔ کہا کہ بیٹا یاد نہیں آیا، بات ایسی ہے کہ جب بیٹے کا انتقال ہوا تو لوگ تعزیت کے لیے آئے، آج میری ایک تکبیر اولا چھوٹ گئی ہے، آج کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اعمال آج کتنے نچلی سطح پر آ گئے ہیں، ہم کتنے نیچے گر گئے ہیں۔ رابعہ بصریہ کو کون نہیں جانتا؟ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ اگر قبر میں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ مجھے نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمائیں۔ تو واقعہ ہے کہ جب رابعہ بصریہ کا انتقال ہو گیا تو ان کو دفن کرتے وقت جب دفن کر دیا اور لحد کی مٹی وہ اینٹیں لگانے لگے تو ایک اینٹ گری اور قبر کو بند کرنے والے نے دیکھا کہ قبر کشادہ ہو گئی ہے اور رابعہ بصریہ کھڑی ہوئی نماز ادا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی ہے، ابھی قبر بند نہیں ہوئی ہے۔ یہ مقام تھا ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 عذاب دیتے ہیں، 5 عذاب دنیا میں اور 5 عذاب آخرت میں، اور سب سے ہلکا عذاب جو دنیا میں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں، تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ بہت سارے احباب اس بات کو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بڑا مالدار ہے، اس کی روزی میں تو کوئی تنگی نہیں ہے۔ ایک دن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا، یہی مجھے یاد ہے کہ والد صاحب نے ان کو یہ واقعہ سنایا تو وہ کہنے لگے کہ نہیں حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، فلاں صاحب تو اتنے مالدار ہیں وہ 100 کو کھلا سکتے ہیں لیکن وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے۔ والد صاحب نے کہا آپ ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں کیا ان کے پاس روزی ہے، وہ کھانا کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے؟ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کو ساری بیماریاں ہیں، صبح میں 2 بسکٹ کھاتے ہیں، شام میں 2 بسکٹ کھاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو اس سے بھی بڑا عذاب ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے صرف گھورنا ہے، کھانا نہیں۔ یہ رزق کی تنگی ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مال ہے تو کیا ہے، مال کھانے سے مال تو نہیں کھا سکتا آدمی، کوئی چاندی اور سونا نہیں کھا سکتا۔ معلوم ہوا کہ نماز جو ہے، نماز اگر جو چھوڑتا ہے سب سے آخری اور ہلکی جو ہے اس پر جو عذاب ہوتا ہے دنیا کے اندر، وہ اس کی روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسجد میں آ رہے ہیں یا مسجد میں بات سن رہے ہیں تو ہم مسجد والوں پر، امام پر، کمیٹی پر، محلے پر، سب پر ہم احسان کر رہے ہیں۔ کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق دی تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دی۔ ایک قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، اس زمانے میں بھی بڑے بڑے جاہل تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی اللہ کے نبی سے، ان کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہم نے آپ پر احسان کیا ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ پر کوئی احسان نہیں کیا ہوگا۔ اسلام قبول کیا ہے تو ہم نے ان کو یہ دولت دی ہے، اگر ان کو خاموش اللہ کے حکموں پر اور نبی کے حکموں پر چلنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم کو کہیے کہ اپنے گھر کو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر مسجد میں مجھے اور آپ کو آنے کی توفیق مل رہی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چاروں طرف مسجد کے برابر میں رہیں گے لیکن مسجد میں آنے کی ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی۔ کیوں توفیق نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے۔ اگر اللہ پسند کرتے تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے، اور اللہ پسند نہیں کریں گے تو گھر میں کیسے آئیں گے؟ اللہ کے گھر میں جس طرح سے سب کا پیسہ نہیں لگتا، اسی طرح سے اللہ کے گھر میں سب نہیں آتے۔ اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کو بلایا جاتا ہے۔ جو واقعہ ہے تاکہ مختصر سی بات سنا دوں، جب اس مسجد کا یہ مولڈ ہو رہا تھا، شاید دوسرا مولڈ، مسجد میں مائک لگایا گیا تھا اعلان کرنے کے لیے، ہر آدمی اپنی بساط کے مطابق کوئی 100 روپے، کوئی 500 روپے، کوئی 1000 روپے مسجد میں لا کر دے رہا تھا۔ غالباً اتوار کا دن تھا، میں شفا خانے میں بیٹھا ہوا تھا والد صاحب کے ساتھ، تو اس زمانے میں 2 کالج گاڑیاں بھر کر آئی، تقریباً 13-14 آدمی ہوں گے۔ ایک صاحب ان کے ساتھ آئے اور انہوں نے ایسے پکڑ رکھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مر جا رہا ہوں، مر جا رہا ہوں، مر جا رہا ہوں۔ وہی لے کر آئے، ان کو دیکھا، والد صاحب ہنسنے لگے اور ان کو تھوڑی سی دوا کھلائی، کہا کہ آپ اندر لیٹ جائیے جا کر، حاصل بچھی ہوئی تھی۔ تو اس شخص کے ہاتھ میں یہاں بھی سونے کا ایک بہت موٹی چین تھی، یہاں بھی ایک چین تھی، یہاں بھی ایک چین تھی، اتنا سونا پہنے ہوئے مرد پہلی بار دیکھا تھا اس کو۔ تو اس نے کہا میں کیسے لیٹنا ہے نیچے؟ میں نے کہا بھائی لیٹنا ہے تو لیٹی، نہیں تو جائیے، آپ کی مرضی ہے۔ تو وہ لیٹ گیا۔ 10 منٹ کے بعد اٹھا اور کہنے لگا کہ نہیں اب تو درد نہیں ہے، کہنے لگے کہ اب مجھے دوا دے دیجئے۔ والد صاحب نے کہا بھائی اب آپ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے، بس ہو گیا، ختم ہے، ضرورت نہیں ہے۔ کہ نہیں مجھے دے دیجئے، اگر پھر ہو گیا تو 2 یا 3 پوڑی ان کو بنا کر دے دی کہ لو آپ استعمال کر لیں۔ کہنے لگے کتنے پیسے ہوئے؟ والد صاحب نے کہا کہ نہیں کوئی پیسہ نہیں، آپ چاہیے۔
اب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ پیسے لیجئے، میں جے دیوا جا رہا تھا، میں میسور سے آ رہا تھا، کسی نے کہا یہاں چلے جاؤ اس لیے یہاں آ گیا تھا، تو اس سے پیسے نہیں لیے۔ جب اس نے زیادہ کہا تو والد صاحب نے کہا بھئی دیکھو مائک کی آواز آ رہی ہے، آپ جائیے اور جا کر مسجد میں کچھ دے دیجئے۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہیں کھڑے کھڑے اس نے اپنے یہ کوٹ میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرس نکالا جس میں 1000 کے نوٹ رکھے ہوئے تھے، اور 1000 کے نوٹ کو دیکھا، اس نے پرس کو بند کیا اور پھر رکھا، پھر پیچھے ایک ہاتھ ڈالا۔ پہلی مرتبہ 2 پرس والا آدمی میں نے دیکھا، 2 پرس تھے اس کے پاس۔ پیچھے سے ایک پرس نکالا اور اس میں 500 کے نوٹ تھے، اس کو دیکھا اور اس کو پھر واپس رکھا، اور اس کے ساتھ میں ایک آدمی تھا، اس سے کہا اے تیرے پاس چلر رہا تو دے رے، ذرا تیرے پاس چلر رہا تو دے۔ تو اس نے اپنی جیب سے 10 کے 2 نوٹ نکالے، 20 روپے، اور اس نے میری طرف بڑھا دیے۔ اب مجھے بڑا غصہ آیا، ہم بھی جو ہے ہمارے بھی ایمان بہت کمزور ہیں، غصہ آیا تو والد صاحب نے دیکھا، کہنے لگے تم کیوں غصہ ہو رہے ہو؟ بھائی جو دیا ہے وہ آپ پہنچا دو، تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی وہ صاحب دروازے سے باہر نکلے، ایک صاحب اور آئے، انہوں نے کہا حضرت آپ ان کو جانتے ہیں کیا؟ والد صاحب نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ کہنے لگے یہ میسور کی فلاں جگہ کے فلاں روڑی ہیں۔ تو اسی وقت مجھے والد صاحب نے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں کسی کا ناجائز پیسہ نہیں لگا، جس کا پیسہ حلال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ میں جو آدمی تھا اس کے پاس 20 روپے حلال کے تھے، اللہ نے وہ پیسے قبول کیے ہیں، اس کے پاس لاکھوں کی رقم تھی لیکن اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو اس وقت اس کا یقین پختہ ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ اپنے گھر میں ناجائز پیسہ نہیں لگوائے گا تو اللہ ناجائز کام کر رہا ہو یا جو اللہ کو ناپسند ہو اس کو مسجد میں کیسے بلائے گا، سجدے کی توفیق کیسے دے گا؟ لہٰذا اگر سجدے کی توفیق لینی ہے تو اللہ سے توبہ کرنی ہے اور مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اگر ہم مسجد کو آباد کریں گے تو مسجد دعا دے گی کہ اللہ اس نے مجھے آباد کیا، تو اسے آباد کر۔ اور جس طرح سے مسجد دعا دیتی ہے اسی طرح سے مسجد بد دعا بھی دیتی ہے کہ اللہ اس نے مجھے برباد کیا، تو اسے برباد کر۔ آج ہمارے بڑے بڑے کاروبار ہیں لیکن ہم کتنے پریشان رہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے اور زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں سکون پانا ہے تو مسجد سے جڑنا ہوگا، مسجد میں وقت لگانا ہوگا، اور جو ہمارے پاس جتنا آسانی کے ساتھ وقت مل سکتا ہے کوشش کرنی ہوگی۔ جب ہم مسجد سے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ وقت نکلے گا۔ میں ایک مرتبہ بیلگام گیا، بیلگام سے آگے ایک جگہ ہے اجرا، وہاں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد میں بھیڑ ہونی شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید کوئی جلسہ ہے یا کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا بھئی یہ مسجد میں اتنی بھیڑ ہو گئی ہے، کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ لوگ کسان لوگ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنی اپنی مسجدوں میں نمازیں پڑھ کر جہاں جہاں ان کو وقت ملتا ہے اب یہ مسجد وار جماعت میں بیٹھنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں، پوری مسجد بھر گئی تھی۔ یعنی تعجب ہوا دیکھ کر۔ آج ہم جو ہے کسی کو نہ کہیں، صرف اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہماری مسجدوں کے کیا حال ہیں، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔